عزیزان من، آپ کو سولجر سپیکس کے اوپر خوش آمدید کہتا ہوں. میں آپ کا ہوسٹ عادل راجہ، اور میرے ساتھ ایک دفعہ پھر شاہد قاضی صاحب موجود ہیں. اور شاہد قاضی صاحب جو ہیں وہ اس وقت شدید زیر عتاب ہیں. میرے ساتھ آنے کی وجہ سے، میرے پروگرامز میں آنے کی وجہ سے ایکس پروفائل ان کا اڑا دیا گیا، بلاک کیا گیا، لیکن واپس آ گیا. اور مجھے شدید طریقے سے جو ہے وہ گلے شکوے جو ہے کیے جا رہے ہیں کہ آپ شاہد قاضی صاحب کو کیوں لے کے آ رہے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ چلیں گڈ کاپ بیڈ کاپ کر لیتے ہیں. میں پاکستان کی فوج کا ایک تیسری جنریشن کا آفیسر ہوں، اسی فوج کا جس نے کوئی غیرت شرم حیا کا پاس نہیں کیا اور مجھے ہی نشانہ بنایا. لیکن پھر بھی میرے خون کے اندر تو جو ہے وہ نسلی اصلی خون دوڑ رہا ہے. میں کوئی جعلی یہاں پہ سید یا جعلی راجہ بن کے نہیں بیٹھا ہوا. میں پھر بھی جو ہے وہ پاکستان کے حق کے اندر بات کرتا ہوں. شاید قاضی صاحب بلوچستان کے حق کے لیے بات کرتے ہیں، تو وہ بلوچستان کے لیے بات کریں گے اور میں پاکستان کی فوج کی حیثیت سے بات کروں گا. تو بیڈ کاپ کر لو یا گڈ کاپ کر لو، گڈ کاپ بیڈ کاپ کھیلتے ہیں. شاید قاضی صاحب آپ اس پہ راضی ہیں، اس پہ سہمت ہیں، کوئی مسئلہ تو نہیں ہے؟ نہیں، مجھے تو خوشی ہوگی. میں تو کئی بار دوسروں کو بھی چیلنج کیا کہ آ جاؤ میرے ساتھ پروگرام میں لائیو. ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا. اب میں یہاں پہ جو ہے وہ پاکستان فوج کا ایک تھرڈ جنریشن پاکستان آرمی آفیسر بن کے بات کر رہا ہوں. اور شاید قاضی صاحب جو ہیں وہ یہاں پہ ظاہری بات ہے کہ بلوچستان کے حقوق کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں. اور شاید قاضی صاحب آپ اینٹی پاکستان کیوں ہو یار؟ کیوں آپ پاکستان توڑنا چاہتے ہو آپ لوگ یار؟ بلوچستان والوں کو مسئلہ کیا ہے پہلے یہ تو بتاؤ ہمیں یار. تو آپ نے بلوچستان کو دیا کیا ہے؟ آپ نے ہر وقت بلوچستان کو لوٹا ہے، ہر وقت بلوچستان پہ آپ نے ظلم کیے ہیں. آپ نے بلوچستان کے ساتھ وہ کیا ہے جو اسرائیل نے فلسطین کے ساتھ نہیں کیا، جو انڈیا نے کشمیر کے ساتھ نہیں کیا. انڈیا نے آج دن تک 78 سالوں میں اپنے ایئر فورس سے بمباری نہیں کی. آپ نے ہمارے اوپر بمباریاں کی ہیں، تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں. آپ بمباری کرتے ہیں جو کہ انڈیا نے کشمیر میں نہیں کی ہے. آپ تو وہی حرکتیں کر رہے ہیں جو اسرائیل فلسطین میں کر رہا ہے. تو پھر میں کیوں آپ کے ساتھ رہنا چاہوں گا؟ تو شاید قاضی صاحب چلو ٹھیک ہے، آپ رہنا نہیں چاہو گے، لیکن آپ اگر نہیں ہمارے ساتھ رہنا چاہو گے تو پھر دفاع تو کسی نہ ہر کسی کو چاہیے ہوتا ہے. آپ کے صوبے کو دفاع نہیں چاہیے، ہم تو آپ کا دفاع کر رہے ہیں. آپ دفاع کر رہے ہو یا آپ تو سوری یہ لفظ آپ تو دفاع کر رہے ہو ہمیں؟ آپ دفاع نہیں کر رہے ہو، آپ تو مار رہے ہو ہمیں. ہمیں کس سے خطرہ ہے؟ ہم پہ کون حملہ کر رہا ہے جس سے آپ ہمارا دفاع کر رہے ہو؟ آپ نے سارے دنیا کو اپنا دشمن بنا لیا ہے اور ہمارے پاس آ کر کہتے ہو کہ ہم تمہارا دفاع کر رہے ہیں. آپ جاؤ اپنا دفاع کرو. آپ جاؤ اپنا پانی جو بند کیا انڈیا نے وہ لے کر آؤ واپس. ہمارے کس بات کا دفاع کر رہے ہو؟ شاید قاضی صاحب بات سنیں، آپ ہمارے جو چیف صاحب ہیں، بڑے چیف صاحب ہیں، ہمارے بڑے فیلڈ مارشل صاحب نے کہا تھا آپ 1500 لوگ ہیں، اور ان کے سالہ صاحب نے کہا تھا ایک ایسے چوکی مار ہے. یہ آپ لوگ 1 لاکھ بھی ہے لیولے کہاں سے آگے ہیں یار؟ یہ لوگ یہ کیا مذاق بنا ہے؟ کون سپورٹ کر رہا ہے آپ کو؟ پیچھے کون ہے؟ ہمارے پیچھے تو ریاست ہے پاکستان اور پاکستانی فوج کی پالیسی ہے. ہمیں کوئی باہر سے نہیں سپورٹ کر رہا ہے. آپ کے پاس آپ تو صرف باتیں کرتے ہو نا. آپ کے پاس کوئی ایک ثبوت نہیں ہے ہمارے خلاف کہ ہمیں انڈیا سپورٹ کرتا ہے، افغانستان سپورٹ کرتا ہے. آپ یہ نیریٹو بنا رہے ہو. آپ وہ 5th جنریشن وار میں ابھی تک پھنسے ہوئے ہو. آپ سائیکولوجیکل وار لڑ رہے ہو. زمین پہ آپ لڑ نہیں سکتے ہو. 1500 اگر لوگ تھے تو 1500 لوگ آپ سے 10 سال میں 16 سال میں قابو نہیں ہو رہے. اگر ایک ایسے چوکی مارتے، وہ ایسے چو کہاں ہیں؟ ہم بلوچستان والے تو ڈھونڈ رہے کہ وہ کہاں ہیں. تو یہ جو سائیکولوجیکل دیکھیں زمین پہ لڑائی ہو رہی، آپ تو خود ایک فوجی ہو. ایک لڑائی ہوتی ہے زمین کے اوپر اور ایک لڑائی ہوتی ہے دماغوں میں سائیکولوجیکل. آپ تو وہ بھی ہار رہے ہو. اگر یہ جو بلوچ ہیں، بی ایل اے والے ہیں، بی ایل ایف والے ہیں، وہ تو باقاعدہ ثبوت کے ساتھ ویڈیو لگا کر کے، ڈرون فوٹیج لگا کر کے دنیا کو دکھاتے ہیں کہ یہ دیکھو پاکستانی فوجی کیسے بھاگ رہے ہیں، یہ دیکھو پاکستانی. آپ کے پاس کیا ثبوت ہے؟ آپ تو پرانی ویڈیوز، اے آئی ویڈیوز، کبھی کسی نئی ماڈل کو بٹھا دیتے ہیں آن لائن اور وہ الزامات لگاتی ہے. آپ کے پاس کیا ثبوت ہے؟ آپ تو میدان جنگ تو چھوڑو، آپ تو سائیکولوجیکل وارفیئر بھی ہار رہے ہو. اچھا شاید قاضی صاحب چلے مان لیتے ہیں ہماری جو ہے وہ آپ کی اے آئی کی ویڈیو نہیں ہے، ہماری اے آئی کی ویڈیو ہے. ٹھیک ہے، پاکستان کی فوج، ہم لوگ آپ کو اے آئی دکھاتے ہو اور آپ لوگ اے آئی نہیں دکھاتے ہو، آپ اصل فوٹیج بھی دکھاتے ہو. لیکن پرامن تحریک جو ہے وہ ظاہری بات ہے ہم تو اس کو سپورٹ کر سکتے ہیں.
تو پرامن تحریک جو ہے وہ ظاہری بات ہے ہمیں تو یہی لگتا ہے کہ بلوچ یکجہتی کونسل کا تعلق جو ہے وہ پرتشدد تحریک کے ساتھ ہے, بی ایل اے وغیرہ کے, بی ایل ایف جو بھی آپ اس کو بولنا چاہو اس کے ساتھ ہے. جس طرح آئرلینڈ کے اندر جو ہے وہ آئرش ریپبلکن آرمی ایک تھی اور شین فین اس کا جو ہے وہ ایک چہرہ تھی, تو یہاں پہ سیاسی جو تنظیم ہے وہ مارنگ بلوچ کی پارٹی بلوچ یکجہتی کونسل ہے, اور اس کا ایک منظم جو ایک دوسرا ایک تقریب کار ڈھانچہ ہے وہ بی ایل اے ہے. تو کیا یہ جو ہم آپ سے بات کر رہے ہیں کیا یہ درست نہیں ہے؟ نہیں, بالکل غلط ہے. آپ نے آئرلینڈ کی مثال دی, آپ مجھے یہ بتاؤ جس آئرلینڈ کو جس بندے کو دہشت گرد کرتے تھے وہ کیسے پھر وہاں کر کے یہاں ان کے وزیر اعظم کے ساتھ چائے پی رہا تھا؟ بات کہاں پہ ختم ہوئی تھی؟ ان کو دہشت گرد کہتے تھے نا, وہ بم مارتے تھے, وہ عوام کو مارتے تھے. آخر میں فیصلہ کہاں پہ ہوا؟ فیصلہ میز پہ ہوا نا, فیصلہ ٹیبل پہ ہوا. کسی بھی سیاسی جدوجہد اور جو جنگی جدوجہد ہے, جو آرمڈ ریزسٹنس ہے, یہ دو الگ الگ چیزیں ہوتی ہیں. کچھ لوگ سیاسی طور پہ مسئلے حل کرتے ہیں, کچھ لوگ جو ہے وہ بندوق کے زور کے اوپر مسئلے حل کرتے ہیں. تاریخ گواہ ہے اس بات کی کہ سارے فیصلے پھر میز پہ آ کے ہوتے ہیں. آپ اپنے طاقت کے زوم میں اس قدر مصروف ہو, اس قدر گھمنڈ ہے آپ کو, آپ سمجھتے ہو کہ ہر چیز طاقت کے بل بوتے کے اوپر آپ دبا دو گے. لیکن آپ مجھے بتاؤ 2026 آ گیا ہے, یہ 1971 سے آپ بمباریاں کر رہے ہو, حکومتیں ہٹا رہے ہو, اپنے چمچوں کو لا کر کے حکومت میں بٹھا رہے ہو. آپ نے ابھی تک حاصل کیا ہے؟ آپ تو شام کو اپنے فوجیوں کو بولتے ہو باہر نہیں نکلو. آپ نے تو بلوچستان میں رات میں ٹرانسپورٹ ہی بند کی ہوئی ہے. آپ اتنے بہادر ہو کہ آپ نے ان کو بولا کہ یار آپ لوگ رات کو سفر نہیں کرو. بلوچستان میں شام 5 بجے کے بعد کوئی کوچ بس نکل نہیں سکتی ہے کوئٹہ سے کراچی تک. کیوں؟ کیونکہ آپ ان کو حفاظت ہی نہیں دے سکتے ہو. تو یہ حال ہے آپ کی طاقت کا, یہ حال ہے آپ کے کنٹرول کا. روز بیٹھ کر کے سرفراز بگٹی اور اس کا چیلا بابر یوسفزئی کہتا ہے پورے بلوچستان میں ہمارا کنٹرول ہے. آپ آ جاؤ مین کوئٹہ جو کہ بلوچستان کا کیپٹل ہے, آپ نے اس میں دیوار بنائی ہے, کنکریٹ کی دیوار اپنی حفاظت کے لیے. اگر سب کچھ آپ کے کنٹرول میں, آپ کے پاس نیوکلیئر آرمی ہے, 7 لاکھ کی فوج ہے آپ کے پاس, جو کہ پتہ نہیں ساری دنیا پہ قبضہ کرنے جا رہی ہے, تو پھر آپ کوئٹہ میں کیوں ڈرتے ہو؟ آپ کوئٹہ والوں کو سفر کیوں نہیں کرنے دیتے ہو؟ اس بات کا کیا جواب آپ کے پاس؟ بس یہ تو پھر آپ لوگوں کی باتیں ساری کی ساری, لیکن آپ یہ بات تو پھر بھی نہیں بتا رہے کہ ٹھیک ہے ہمارے پاس ثبوت نہیں ہے, ٹھیک ہے ہم نالائق ہیں, ٹھیک ہے ہم نے پیسہ کمانا ہے بلوچستان کے اندر, ہمارے افسر جو ہیں وہ اس چکر میں لگے ہوئے ہیں. لیکن یہ جو 1500 لوگ تھے یہ 1 لاکھ تک کیسے پہنچ گئے ہیں؟ بین الاقوامی طور کے اوپر ان کو سپورٹ تو حاصل ہے. ان کو ہم لے کے جاتے ہیں یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل میں, چائنا کو ساتھ ملا کے ان کو جو ہے کالعدم کروانے کے لیے, وہ بھی آپ لوگ نہیں ہونے دیتے, نہ امریکہ ہونے دیتا ہے, نہ ہی باقی لوگ ہونے دیتے ہیں. آپ نے ذکر ہی نہیں کیا کہ جناب یو ای کا کیا تعلق ہے اس کے اندر. آپ تو بات وہاں پہ آ کے کرنا ہی نہیں چاہتے ہو, اصل بات تو وہاں پہ ہے نا, وہاں پہ کوئی آپ بات ہی نہیں کرنا چاہتے ہو. تو ادھر تو آپ ایک بات بتاؤ میجر صاحب, جو امریکی صدر کا جو فیورٹ بچہ ہے, کیا وہ بشیر زیب ہے یا جنرل عاصم منیر ہے؟ اس بات کا جواب دو. آج ڈونلڈ ٹرمپ کا فیورٹ بچہ جو ہے نا, ہاں یہ صحیح ہے, وہ جو ہے وہ تو عاصم منیر ہے. لیکن امریکہ کو بھی معلوم ہے کہ بی ایل ایف اور یہ جو مزاحمتی گروپس ہیں, یہ اس میں نہیں آتے دہشت گردی کے اس میں, جس میں پاکستان اور چائنا نے کوشش کی. آپ کے فوج کے لشکر طیبہ اور پنجاب میں 22 ٹیررسٹ آرگنائزیشن کو انہوں نے کیا ہے, یو این ڈیزگنیٹڈ ٹیررسٹ. حافظ حسین کو کیا ہے, لیکن بشیر زیب کو نہیں کرتے ہیں. تو اس سے آپ کی آنکھیں کھلنی چاہیے کہ آپ کا اپنا دوست, آپ کا ڈیڈی, وہ تو ڈیڈی اس کو بولتا ہے ہوگا ضرور اندرون خانہ, یہ امریکن تو ان کے مائی باپ ہیں, یہ تو تعریفیں کرتے ہوئے تھکتے نہیں ہیں, یہ تو عمل نوبل پرائز دینے کی باتیں کرتے ہیں. آپ نے اپنے وزیر اعظم کی تقریر دیکھی, ساری دنیا اس پہ ہنس رہی تھی. What a greatest man, what a greatest man. وہی گریٹسٹ مین تو تمہارے کو وہ بھی نہیں کرنے دیتا, کسی کو دہشت گرد قرار نہیں دیتا. چلیں ابھی آپ پھنس گئے تو پھر شاید کا ایسا بات تو یہی ہے نا کہ گیم تو ساری جیو پولیٹیکل ہے, گیم تو ساری چائنا کو روکنے کے لیے ہے, اور چائنا کو روکنے کے لیے بین الاقوامی طاقتیں جو ہیں, چاہے اس کے اندر پھر یہ
امریکہ ہو, یہ ہمیں امریکن پاکستانیز نے جھنڈا تحفے کے اندر دیا کہ یہ ان کا 250th جو ہے وہ سیلیبریشن ہے. تو چاہے امریکہ ہو یا چاہے یورپ کے ممالک ہوں, چاہے یو کے ہو, جو بات یہ ہے کہ وہ تو پھر جیو پولیٹیکل گیم ہے, وہ چائنا کو روکنے کے لیے یہاں پہ بلوچوں کا استعمال کر رہے ہیں. اور پھر یہ آپ مجھے بتائیں کہ پھر یہ کیا بات ٹھیک ہے؟ کیا یہ فائدے کی بات ہے؟ پاکستان کے فائدے کی بات ہے یہ کوئی؟ نہیں. تو آپ کو میں, اور آپ خود بھی گوگل کر سکتے ہیں, کوئی زیادہ ضرورت بھی نہیں ہے. آپ یہ پتہ کرو کہ امریکہ, برطانیہ, یورپ, جاپان, کینیڈا, ان سب ملکوں نے آج دن تک پاکستان کو کتنی فوجی امداد دی ہے. اور مجھے کوئی ایسا سورس بتا دے جس نے یہ دعویٰ کیا ہو کہ اتنے پیسے بلوچوں کو دیے. مطلب یہ تو بہت ہی آسان حل ہے نا. امریکہ نے 33 ٹریلین ڈالر جو ہے خرچ کیے پاکستان کے اوپر, پاکستان فوج. آپ مجھے یہ بتاؤ کہ کیا بلوچ برطانیہ کے سینڈہرسٹ اکیڈمی میں ٹریننگ کرنے جاتے ہیں؟ کیا بلوچ جو ہے وہ امریکہ میں جا کر کے ٹریننگ کرتے ہیں؟ کیا بلوچوں کا کوئی ایک لیڈر آپ بتا دیں کہ کیا وہ جنرل عاصم باجوہ کی طرح پیزا فرنچائز چلا رہے ہیں امریکہ میں؟ تو آپ اور سب چھوڑو, وہ جو ویکی لیکس آئے تھے, آپ وہ دیکھو جو فیکٹ فوکس نے لیکس کیے تھے, اس میں ایک بلوچ کا نام آپ بتا دو. یہ تو صاحب آپ کے جرنلوں کے نام اس میں آئے, آپ کے ججوں کے نام اس میں آئے, آپ کے سیاستدانوں کے نام آئے, کسی ایک بلوچ کا نام بھی نہیں آیا. یہ کیا ہو رہا ہے پھر؟ تو مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے جو جرنیل صاحبان ہیں, ہمارے جو بابے ہیں, وہ شامل ہیں پاکستان کے توڑنے کی اس سازش کے اندر, اور چائنا کو روکنے کے اندر جو اس سازش کے اندر جو ہے وہ شامل ہیں, اور ان کی مرضی سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ یہ الزام لگا رہے ہیں؟ میں الزام نہیں لگا رہا ہوں, میں حالات کو دیکھتے ہوئے ایسا لگ رہا ہے کہ کیا یہ سب جان بوجھ کے ہو رہا ہے. کیونکہ ہم نے پہلے بھی یہ سوال آپ کے پروگرام میں کیا تھا, اور پھر میرے پروگراموں میں نے سوال کیا ہے کہ کیا ایسی پالیسیاں ملک توڑنے کی طرف جا رہی ہیں یا بچانے کی طرف. اب میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ بتاتا ہوں. آپ جو ہے بلوچ جو لوکل سیاستدان ہیں, آپ ان کا راستہ روکتے ہو. میں آپ کو آپ کے ISI آفس کی سٹوری بتاتا ہوں. سردار اختر مینگل, BNP مینگل کی پارٹی نے کوئٹہ میں ہاکی سٹیڈیم میں جلسہ کیا. موٹر سائیکلوں پہ 20-25 موٹر سائیکلوں پہ مسلح افراد ان کے جلسے میں آئے. اچھا یاد رکھیں, کوئٹہ کا ہاکی سٹیڈیم کوئی کہ ریڈ زون میں ہے, جہاں پہ گورنر ہاؤس اور پارلیمنٹ یہ سب کچھ موجود ہے. وہاں پہ 20-25 موٹر سائیکلوں والے آئے اور انہوں نے وہ جلسہ تتر بتر کر دیا. بولا کوئی جلسہ ولسہ ادھر نہیں ہوگا, ہم پاکستان کو نہیں مانتے ہیں. مطلب انہوں نے یہ کرنے کی کوشش کی کہ یہ BLA والے آئے تھے. تو میں ISI کے دفتر میں, ISI کاؤنٹر انٹیلیجنس ڈیٹ میں بیٹھا تھا. ان کا جو انچارج تھا وہ کرنل ضیاء عباسی. کرنل ضیاء عباسی آج کل اسلام آباد میں پراپرٹی کا کاروبار کرتا ہے. کرنل ضیاء عباسی بیٹھا تھا, اس کے ساتھ کوئٹہ پولیس کا, حالانکہ ہے تعلق اس کا کراچی سے, کوئٹہ پولیس کا سویلین ڈائریکٹر انوار صاحب بیٹھے تھے. پشاور کا ڈپٹی ڈائریکٹر ISI فیصل خان بیٹھا ہوا تھا. سوال فیصل خان, اس واقعے کے اوپر بحث چلی کہ بھائی وہ جو ہے سردار اختر مینگل کے اس میں لوگ گھس گئے اور جلسہ خراب کر دیا. فیصل کے یہ الفاظ میں آپ کو بولتا ہوں, ISI کا ڈپٹی ڈائریکٹر وہ کرنل ضیاء عباسی سے پوچھتا ہے کہ مجھے سمجھ یہ نہیں آتی کہ جو بندہ اختر مینگل, جو بندہ پاکستان کو مانتا ہے, اس کی آئین کو مانتا ہے, اس کی پارلیمنٹ کو مانتا ہے, یہ ہمیں کیا تکلیف ہے, ہم جا کے اس کا بھی راستہ بند کر رہے ہیں. تو کرنل ضیاء عباسی مسکرایا اور بولا تمہیں پتہ ہے یار آرڈر کہاں سے آتے. اب آپ اندازہ کرو کہ ایک بندہ جو پاکستان پہ یقین کرتا ہے, پاکستان کی سیاست پہ یقین کرتا ہے, پارلیمنٹ پہ یقین کرتا ہے, آپ اس کو ڈرا رہے ہو. اس نے ابھی حال ہی میں استعفیٰ بھی دے دیا, آپ نے خود دیکھا. جب آپ راستے بند کر رہے ہو لوگوں کے لیے, ان کو آپ سیاسی سپیس نہیں دے رہے ہو, آپ لوگوں کے روزگار بند کر رہے ہو, آپ ان کو روزگار نہیں دے رہے ہو, آپ اپنے ہینڈ پکڈ ڈرگ ڈیلر, ڈیتھ سکواڈ لیڈر, قاتل اور غدار,
ان کو لا کر کے حکومت میں بٹھا دیتے ہو. میں ایسے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ جو کونسلر کی سیٹ نہیں جیت سکتے تھے, آپ نے ان کو MNA بنایا. میں ایسے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ جو کونسلر کی سیٹ نہیں جیت سکتے تھے, آپ نے ان کو وزیر اعلیٰ بنایا. قدوس بزنجو کا میں آپ کو مثال دیتا ہوں. قدوس بزنجو نے ٹوٹل 500 ووٹ لیے تھے, 500 میں سے 350 ووٹ عدالت نے جعلی قرار دیے تھے. یار آپ 150 ووٹ والے بندے کو لا کر کے وزیر اعلیٰ بنا دیتے ہو. عوام بیوقوف ہے کیا؟ عوام کو یہ سب نظر نہیں آ رہا ہے؟ آپ کس بیرونی امداد کی بات کر رہے ہو؟ آپ کس سہولتکاروں کی بات کر رہے ہو؟ آپ تو خود عوام کو مجبور کر رہے ہو کہ انہیں بیلے کی شکل میں ایک نجات دہندہ نظر آنے لگ جاتا ہے. وہ کہتے ہیں یار یہ تو ہمارے لوگ ہیں, یہ تو ہماری زبان بولتے ہیں, یہ تو ہمارے لیے کھڑے ہوئے ہیں. یہ کون ہے جو ادھر ادھر سے اٹھا کر کے لے آتے ہیں اور بلوچستان حکومت کے ترجمان بن جاتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں یہ کون ہے؟ ساری عمر جانا چکزئی لندن میں بیٹھا رہا, ساری عمر لندن میں وہ لر اور بر یو پشتون یو افغان کے نعرے لگاتا رہا. آپ نے اس کو اٹھا کر کے لا کر کے بلوچستان حکومت کا ترجمان بنا دیا. ساری عمر انوار کاکڑ جو ہے لندن میں بیٹھا رہا, ساری عمر وہ وہاں پہ بیٹھا رہا, آپ نے اس کو بٹھا کر کے لا کر کے وزیر اعظم بنا دیا. آپ وہ بلوچستان کا ترجمان بن گیا. یار اتنی مثالیں راجہ صاحب, اتنی مثالیں, آپ لوگ کر کیا رہے ہو؟ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا ہے. شاید قاضی صاحب پھر اس کا مطلب ہے آپ الزام جو لگا رہے ہو ہمارے اوپر, وہ آپ یہ لگا رہے ہو کہ ہمارے اپنے جرنیل جو ہیں وہ ملے ہوئے ہیں پاکستان توڑنے کے اندر. تو کیا پھر یہ ہمارے جرنیل اور یہ بڑے بڑے لوگ جو پیسہ کھا رہے ہیں سارے تو نہیں کھا رہے؟ جو ہماری ریگولر فوج ہے, جو اس کا افسر ہے, جو اس کا جوان ہے, صوبیدار ہے, جو اس کا آفیسر بھی ہے, جو ایک ریگولر آرمی کا ہے, وہ تو اس کو تو کہتے ہیں کہ بلوچستان کے اندر جو ہے وہ لڑنے وہ جا رہے ہیں کیونکہ بیرونی دشمن جو ہے, چاہے وہ ہندوستان ہے یا چاہے وہ کوئی اور ہے, وہ سپورٹ کر رہا ہے. وہاں پہ وہ لڑنے جاتے ہیں, وہاں پہ وہ مارے جاتے ہیں, وہ شہید ہو جاتے ہیں. اور آپ کا مطلب کیا ہے؟ آپ کیا کہہ رہے ہو کہ ہمارے اپنے جرنیل جو ہے وہ ہمارا افسر اور جوان جو ہے وہ وہاں پہ شہید کروا رہا ہے؟ یہ آپ کہنا چاہ رہے ہو؟ 100%. میں تو دنیا میں کسی کی مثال ہی نہیں دوں گا, میں تو آپ کی مثال دوں گا. آپ نے فوج کیوں چھوڑی؟ کیونکہ آپ میں غیرت تھی, آپ میں ایمان تھا. آپ نے بولا لات مارو ایسی نوکری کو کہ جہاں پہ میرے جرنیل میرے فوجیوں کو کولیٹرل ڈیمیج میں مار رہا ہے. آپ نے اپنے حوالدار کی مثال دی تھی جس کا سر اڑ کے آپ کی گود میں آ کے گرا تھا. میں نے تو یہ مثالیں نہیں دی, مثالیں تو آپ نے دی ہیں. اس کے بعد آپ نے کہا کہ ایسی نوکری پہ لعنت ہے, اس کو لات مار کے بیٹھتے. کیا جو ابھی میجر ہیں, کیپٹن ہے, سپاہی ہے, لاسنائی کے حوالدار ہے, کیا ان کو اللہ نے یہ حکم نہیں دیا ہے کہ تم چھوڑ دو ایسی جگہ کو, چھوڑ دو ایسی روزی کو کہ جہاں پہ تمہارے پہ. جرنیل کو تو میں نے نہیں دیکھا ہے روڈ پہ سنیپ چیکنگ کرتے ہوئے, جرنیل کو تو میں نے نہیں دیکھا ہے لوگوں کی گھروں میں دیواروں میں کودتے ہوئے. یہی سپاہی ہے, یہی لیفٹیننٹ ہے, یہی کیپٹن ہے, یہی میجر ہے جو لوگوں پہ ظلم کرتے ہیں. انہیں نظر آ رہا ہوتا ہے کہ ہم غلط کر رہے ہیں, انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم غلط کر رہے ہیں, لیکن ان میں کوئی پھر راجہ عادل نکلتا ہے جو کہتا ہے کہ نہیں یار میں غلط نہیں کروں گا. کوئی راجہ عادل کی ماں کی طرح غیرت مند ہوتی ہے جو کہتی ہے کہ بیٹے چھوڑ دو. آپ مجھے بتاؤ کتنے ایسے ہیں جنہوں نے انکار کیا ہے؟ کیوں نہیں کرتے انکار؟ یہ جرنیل کیا ہے, 28 جرنیل ہوں گے, فوج باقی کتنی ہے؟ 6.5-7 لاکھ فوجی ان کو انکار نہیں کر سکتے. تو یہ مطلب سب ملے ہوئے ہیں. میں تو سب کو, سپاہی سے لے کر جرنیل, سب کو ایک ہی نظر سے دیکھتا ہوں. پاکستان توڑے, کس نے توڑا پاکستان 1971 میں؟ آپ نے توڑا, میں نے توڑا, کس نے توڑا؟ جنرل یحییٰ کون تھا؟ جنرل یحییٰ کی سپاہی کون تھے؟ ٹکا خان کون تھا؟ جنرل نیازی کون تھا؟ یہ وہ جرنیل تھے, یہ وہ کرنیل تھے, یہ وہ بریگیڈیئر تھے جو کہتے تھے کہ ہم بنگالیوں کی نسل بدل دیں گے. فوجیوں کو کہتے تھے جاؤ بنگالی لڑکیوں کو ریپ کرو, ان کی نسل بدل دو. کیا ایسی فوج کے سپاہی, حوالدار, میجر, لیفٹیننٹ, کیپٹن انکار نہیں کر سکتے کہ نہیں سر ہم نہیں کریں گے؟ یہ کیا ہے؟ آپ ہم سے ایک مسلمان لڑکی کا ریپ کروا رہے ہو. دیکھو میجر صاحب, آپ کے جیسے 1000-2000 اور نکل آئے نا, ان کو پتہ لگ جائے گا ان کی ساری جو یہ امریکی غلامی ہے, ڈالروں کی غلامی ہے, یہ جو سازشیں ہیں نا, یہ سب ایک دن میں دم توڑ دیں گی. کوئی تو اٹھے آپ کی طرح, آپ فوج میں ہو, آپ فوج کے ترجمان ہو, آپ ان کو بولو کہ کیا تمہارا ضمیر مان رہا ہے یہ جو تم کر رہے ہو؟ میں تو بولتا ہوں, مجھے تو وہ کہتے ہیں کہ انڈین ایجنٹ ہو گیا, یا امریکی ایجنٹ ہو گیا, یا کوئی اماراتی ایجنٹ ہو گیا, یا اسرائیلی ایجنٹ ہو گیا. ایجنٹ بناتے ہیں, غدار بولتے ہیں.
لیکن پھر بھی جو سمجھتے ہیں وہ بھی تکلیف کے اندر آ جاتے ہیں, نہیں یہ شاید قاضی کو لاتا ہے, نہیں یہ پاکستان کے خلاف ہے, یہ کسی کا ایجنٹ ہے. سچ نہیں سننا چاہتے, تکلیف دے اتنا سخت سچ, تو کیسے وہ سنیں. لیکن آن اے سیریس نوٹ شاید قاضی صاحب, جو بی ایل اے کا رائز ہے یہ نیچرل, تو ریکروٹمنٹ چلے نیچرل ہے, ظلم کیا جا رہا ہے وہاں پہ بے تحاشا پاکستان کی فوج کی طرف سے, ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے, ایف سی کی طرف سے, اوکے فائن. آپ جب ظلم کرتے ہیں نتیجہ کیا نکلتا ہے, عورتیں بھی جو ہے وہ ہتھیار اٹھا لیتی ہیں, آخری لمٹ پہ ان کو آپ لے آئے ہو, ٹھیک ہے فائن. بٹ یہ لاجسٹک سپورٹ تو انٹرنیشنل ہے, اور ان کے اوپر ان کو بین بھی نہیں کیا جا رہا. یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کاؤنسل کے اندر ان کو بلاک امریکہ نے, یو کے نے اور فرانس نے کیا. تو نیچرلی چائنا اور پاکستان ایک سائڈ کے اوپر تھا. بہت کلیئر ویزیبلی نظر آ رہا ہے کہ ایک انٹرنیشنل سطح کے اوپر چائنا کے خلاف ایک موومنٹ ہے جس کی وجہ سے یہاں پہ اب بلوچ انسرجنسی کو سپورٹ کیا جا رہا ہے. تو یہ لاجسٹکس سر آن اے سیریس نوٹ کہاں سے آ رہی ہیں لاجسٹکس جو ہے وہ اس آرگنائزیشن کو, ملیٹنٹ آرگنائزیشن کو, انسرجنٹ آرگنائزیشن کو, جو کہ بائی ڈیفینیشن ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے, اس کو یہ کہاں سے آ رہی ہے لاجسٹک سپورٹ ساری کی ساری سر؟ دیکھیں پاکستان فوج جو کہ ایک نیوکلیئر فوج ہے, اس کے پاس امریکہ کی امداد ہے, سب ملکوں کی امداد ہے. کیا آپ کے خیال میں جیسے آپ نے بولا کہ یہ کہتے ہیں چند ہزار ہے, 1500 ہے, ایک ایسے چوکی مار ہے, کیا یہ ان کا وہ خاتمہ نہیں کر سکتی تھی؟ میں آپ کے سوال کی طرف واپس آ رہا ہوں. نہیں کر سکتے سر, نہیں کر سکتے سر. بلوچستان کی ٹرین بہت مشکل ہے, نمبر ایک. نمبر دو ہمارے آفیسرز جو ہیں وہ ملے ہوئے ہیں ساتھ سمگلنگ کے اندر, آئل سمگلنگ, ڈرگ سمگلنگ میں ساتھ ملے ہوئے ہیں. اگر یہ نہیں ہوگا تو کس طرح چلے گا معاملہ, اس طرح کا بھی معاملہ ہے. اب آگے چلیں آپ. میں آتا ہوں لاجسٹکس کی طرف اور اس کی طرف. دیکھیں جس بندے کے ساتھ, جس فوج کے ساتھ قوم کا ساتھ ہو نا, اس کو دنیا کی کوئی فوج نہیں ہرا سکتی ہے. جس کے ساتھ ماں ہو, بہن ہو, ہارٹ اینڈ مائنڈ, جس کے ساتھ ماں ہو, بہن ہو اور بھائی ہو, بچہ ہو. ایک پشتون شاید قاضی جو بلوچستان سے, میں نہیں ہوں صرف واحد, ایسے بہت سارے پشتون ہیں, وہ اتنے تنگ آ چکے ہیں پاکستانی ریاست اور فوج کی پالیسیوں سے کہ اب وہ بھی سمجھتے ہیں کہ یار یہ ہمارے نجات دہندہ ہیں. آپ جتنا بھی کہہ لو کہ انڈیا کا اس میں وہ ہے, افغانستان کا ہاتھ ہے, متحدہ عرب امارات کا ہاتھ ہے. آپ اتنی پاورفل فوج ہو, آپ کا اتنا بڑا انٹیلیجنس نیٹ ورک ہے, آپ ثبوت کیوں نہیں پیش کر سکتے ہو؟ آپ ان کو کیوں یونائٹڈ نیشن میں ثبوت نہیں لے کے جاتے ہو؟ آپ نے کلبھوشن یادو کا جو وہ تھا سٹوری آپ لے کر گئے یونائٹڈ نیشن میں ادھر ادھر. اگر آپ کے پاس ثبوت ہے کوئی لاجسٹکس کی سپورٹ کا, غیر ملکی سپورٹ کا, میں تو پھر بھی کہہ رہا ہوں انٹرنل سپورٹ ہے, آپ کہہ رہے ہو کہ غیر ملکی سپورٹ ہے, تو اتنا بڑا نیٹ ورک ہے آپ کا انٹیلیجنس, آپ اس کو کیوں نہیں دنیا کو دکھاتے ہو؟ آپ کیوں اتنے کمزور ہو کہ آپ کے پاس ثبوت کوئی نہیں ہے؟ آپ اتنے کمزور ہو کہ آپ کسی چھوٹی موٹی, میں نے ان کو چپکلی بولا, چھوٹی موٹی چپکلی کو کشمیر سے اٹھا کے لے آتے ہو, ٹی وی پہ بٹا دیتے ہو کہ جی پی ایل اے کو انڈیا سپورٹ کر رہا ہے. او بھائی ثبوت لے آؤ, کوئی ثبوت تو لے آؤ. شاید قاضی صاحب آپ کی بات ٹھیک ہے, بالکل میں سمجھتا ہوں, ثبوت کوئی نہیں ہے. یہ آپ ہماری چھوٹی چھوٹی جو ہے اتنی خوبصورت قسم کی جو چھپکلیاں جن کو آپ بول رہے ہیں, یار ان کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے, کیوں تنگ کرتے ہو یار؟ ہماری آئی ایس پی آر کی جو اسکرانڈو برگیڈ کی اسکرانڈی جو ہماری یہ لڑکیاں, ان کو کیوں آپ تنگ کر رہے ہیں اتنا زیادہ؟ یہ آپ نے کیا بنایا ہوا ہے قاضی اسکرانڈو اینڈ اسکرانڈی کلر؟ یہ کیا چیز ہے سر, کازو اسکرانڈی کلر آپ نے بنایا ہوا ہے؟ واٹ از دس؟ کسی اور نے بنایا, میں نے نہیں بنایا, کسی اور نے بنایا. جب میرا اکاؤنٹ دوبارہ بحال ہوا تو اس نے بولا کہ آ گیا واپس, یہ سپرے ہے نا جو مکھیوں کو مارتا ہے, سپرے. آپ مجھے ایک بات بتاؤ راجہ صاحب, کشمیر میں حالات کیسے ہیں؟ کشمیر جل رہا ہے میرے حساب سے. کشمیر کو آپ نے کربلا بنا دیا, نہ آپ ان کو کھانا چھوڑ رہے ہو, نہ پانی چھوڑ رہے ہو, آپ نے ان کے اوپر تمام راستے بند کر دیے ہیں. یہ جس چپکلی کی آپ تصویر دکھا رہے ہو, یہ کشمیر کی رہنے والی ہے, سدرا سادوزئی کشمیر کی رہنے والی ہے. اس کو کشمیر میں خون خرابہ, آگ اور ظلم نہیں نظر آ رہا ہے. وہ آ کر کے گوادر میں سمندر کنارے ویڈیو بنا رہی ہے پیچھے انڈین گانے لگا کر کے, اور کہتی ہے یہ انڈیا کے ایجنٹ, یہ دیکھیں بلوچستان کی طرح آباد. یار
آپ اندازہ کرو, میں بولتا ہوں یہ کیا ہے, یہ آسما جہانگیر نے صحیح نہیں بولا تھا ایف اے پاس ڈفر سے, ان کو تو سکرپٹ لکھنا بھی نہیں آتا, ان کو تو کوئی بات کرنی نہیں آتی. آپ مجھے بتاؤ, آپ میجر تھے پاکستان آرمی میں, یہ حرکت سے, یہ دیکھیں یہ بلوچستان آ کے بیٹھ گئی, بھائی تمہارا کشمیر چل رہا ہے, تم کشمیر جاؤ. یہ صرف یہ ایک نہیں ہے, ایسی پورا جہاز بھر کے لے کر گئے یہ لوگ وہاں پہ. تو آپ کی اتنی بڑی انٹیلیجنس نیٹ ورک, اس کا ٹوٹل خزانہ یہ ہے یار. پھر تو آپ ایسے کرو, شکست قبول کرو, ہتھیار پھینکو, بلوچستان خالی کرو, بلوچستان کے لوگوں پہ رحم کرو. بلوچستان میں آپ کو پتہ ہے راجہ صاحب, معمولی سے معمولی سرکاری نوکری بھی, میں آپ کو بتاؤں معمولی نوکری کیا ہوتی ہے, نائب قاصد کی نوکری 25-30 لاکھ روپے اس کا ریٹ چل رہا ہے. اس سے اوپر آہستہ آہستہ 50. سر کیوں وہ 25-30 لاکھ تو ہے, لیکن کیوں ہے؟ ظاہری بات ہے, لوگ پیسہ تو اسی نوکری کا دیتے ہیں جہاں سے کمائی, اوپر کی کمائی کی جا سکے. تو یہاں اس کا مطلب ہے اوپر کی کمائی بہت زیادہ ہے بلوچستان کے اندر, اوپر یا نیچے کی کمائی نہیں. تو کیا پنجاب میں یا پاکستان میں یا کسی اور علاقے میں نہیں اوپر کی کمائی؟ یہ جو پاکستان میں ایف آئی اے میں بھرتی ہوتے ہیں 50-50 لاکھ روپے دے کر کے, کیا ان کی کمائی نہیں ہے؟ پولیس میں کمائی نہیں ہے, فوج میں کمائی نہیں ہے, اب سب اداروں کو چھوڑو, فوج میں کمائی نہیں ہے. تو کمائی ہر ایک میں, لیکن آپ ایک غریب کے بلوچستان کے غریب بندے کو, جس کے پاؤں میں چپل بھی نہیں ہے, آپ اس کو بولتے ہیں میں تم کو سرکاری نوکری دوں گا 25 لاکھ روپے لے کر آؤ. یار اس کے دل پہ کیا گزرے گی؟ یہ تو میں نے کم سے کم بتایا آپ کو, اس وقت ریٹ 2.5 کروڑ روپے چل رہے ہیں تحصیلدار بننے کے, اسسٹنٹ کمشنر پبلک سروس کمیشن کے ریٹ چل رہے ہیں. میں اپنے ایک رشتہ دار سے بات کرا تو اس کے 4 بیٹے ہیں. میں نے اس کو بولا کیا پروگرام ہے ان کا؟ بولتا ہے جائیداد بیچوں گا پھر ان کے لیے نوکری لوں گا. میں نے بولا کیوں؟ کہتا ہے ریٹ 2.5 کروڑ روپے چل رہا ہے. آپ بلوچستان کے لوگوں کے ساتھ یہ کر رہے ہو. آپ باہر کے لوگوں کو پنجاب سے لا کر کے ان کو بلوچستان کا ڈومیسائل دے کر کے ان کے سروں پہ مسلط کر دیتے ہو. پھر آپ کہتے ہو یار یہ بلوچستان پاکستان سے نفرت کیوں کرتا ہے, یار یہ کیوں بی ایل اے کو سپورٹ کرتے ہیں. یار ہم نے ان کے لیے چھوڑا کیا ہے؟ آپ نے ان کے لیے کون سا راستہ چھوڑا ہے؟ آپ مجھے یہ بتاؤ کون سا راستہ چھوڑا ہے آپ نے ان کے لیے؟ سیاست میں راستہ چھوڑا ہے آپ نے؟ نہیں. سارے جن کو ہر بندہ جانتا ہے کہ یہ ڈرگ ڈیلر ہے, یہ فلاں ہے, یہ فلاں ہے, یہ ڈیتھ اسکواڈ کا ہے, اس کو 500 ووٹ نہیں ملتے, آپ اس کو وزیر اعلیٰ بنا دیتے ہو, آپ اس کو فلانا بنا دیتے ہو. اور جو بلوچستان کا لوکل ہے, آپ میں نے آپ کو بتایا سردار اختر مینگل کا, اسی طریقے سے اور بہت ساری اسٹوری ہیں. تو آپ نے سارے راستے بند کر دیے میجر صاحب, آپ نے سارے راستے بند کر دیے. آپ کو اگر پاکستان کو بچانا ہے, آپ کو اگر بلوچستان کو بچانا ہے, تو آپ نے ان کے عوام کو اختیار دینا ہوگا. ان کا میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں گیس کا. 1954 میں سوئی سے گیس درآمد ہوئی, 1983 تک کوئٹہ میں گیس نہیں تھی. میرے شہر کا نام روب ہے, وہاں پہ لوگ لکڑیاں جلاتے ہیں یا گیس سلنڈر سے گیس لگتا ہے. لیکن چکوال میں, جہلم میں یہی گیس جا رہی ہے. کہاں کا انصاف ہے؟ فشریز سے آج سے 20 سال پہلے ثنا بلوچ سینیٹر نے کہا تھا, 20 سال پہلے اس نے کہا تھا کہ پاکستان وفاق 20 ارب روپے سالانہ فشری سے لے جا رہی. کہاں ہے؟ غریب مچیرے تو بیچارے ان کے پاؤں میں چپل نہیں ہے, پیسے آپ لے جا رہے ہو. سونا, تانبا, چاندی, اس کے پیسے کہاں ہیں؟ چاغی میں آپ جائیں, نوشکی میں آپ جائیں, لوگوں کے پاؤں میں چپل نہیں ہے. یہ کیسی پالیسیاں ہیں؟ یہ آپ کا یہ کیسا نظام ہے؟ یہ ہم کیسے آپ کے بھائی ہیں؟ بولو بلوچی, پنجابی, سندھی, پٹھان سب بھائی. کس بات کے بھائی ہیں یار؟ میرا دل خون کے آنسور ہوتا ہے راجہ صاحب. شاید کہ صاحب یہ میرے خیال میں گفتگو جو ہے آج کے لیے اتنی کافی ہے, بہت ہیوی ہو گئی ہے. اس کو ہضم کرنے کے لیے کھٹے ٹکار آئیں گے میرے دوستوں کو. پہلے وہ یہ کھٹے ٹکار لے لیں, پھر مجھے بتائیں, کیونکہ گلہ مجھ سے کیا جا رہا تھا آپ کو کیوں لایا جا رہا ہے ساتھ. تو میں نے سامنے بٹھا لیا, ان کی ترجمانی بھی کی, آپ کے جوابات بھی لیے. اب آپ مجھے بتائیں شاید قاضی غلط بول رہا ہے یا میں صحیح بول رہا ہوں یا میں غلط بول رہا ہوں.
آپ ذرا اس کے اوپر کمنٹس کے اندر ضرور بتائیں. عزیزان من, اس ویڈیو کو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو لائک ضرور کیجیے گا. ذرا تکلیف ہو ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں تب بھی لائک ضرور کیجیے گا. اس لیے نہیں کہہ رہا کہ ویڈیو جو ہے وہ لائک کرنا کوئی ضروری ہے, یہاں پہ لاگرتھمز کی جنگ چل رہی ہے ہمارا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ جو میں کام کر رہا ہوں یہ کرتا رہوں, یہ چینل چلتا رہے, تو اس ویڈیو کو لائک کا بٹن ضرور دبائیے گا. اگر شیئر کا بٹن دبائیں تو بہت ہی اعلیٰ بات ہے, اور سبسکرائب کا بٹن دبا کے بیل آئیکن دبا کے تمام وہ ٹلی دبا دیں آل والی, تو بہت ہی اعلیٰ بات ہے. لیکن کچھ بھی نہیں کر سکتے تو لائک دبائیے گا, کیونکہ آپ کا لائک جو ہے وہ پاکستان میں کسی کو نہیں پتا چلے گا اسکرانڈو برگیڈ کو کہ آپ نے لائک کیا ہے, نام نہیں یہاں پہ لکھا تھا کسی کا بھی. تو لائک ضرور کیجیے گا. بہت بہت شکریہ شاہد قاضی صاحب آپ کا, تھینک یو سو ویری مچ. بہت شکریہ سر. یہ مجھے بتائیے گا ویسے یہ کب آپ فیکٹری کب بنا رہے ہیں, اس کی جو ہے پروڈکٹ لانچ کی جو ہے سرمنی کب کر رہے ہیں, تو بتائیے گا. تو پھر جو ہے ابھی کسی نے سیمپل بھیجا ہے. اوکے سر, ٹیک کیئر. اللہ حافظ. اللہ حافظ.